السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 105 تا 111 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا. تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے. تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، اور یوں کہو سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. شیاطین کے خلط سے محفوظ رہا اور کسی تغیر نے اس میں راہ نہ پائی. طبیان میں ہے کہ حق سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. فائدہ:
آیت شریف کا یہ جملہ ہر ایک بیماری کے لیے امن مجرب ہے۔ موضع مرض پر ہاتھ رکھ کر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو بسم اللہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین کارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس بغرض علاج گئے۔ راہ میں ایک صاحب ملے، نہایت خوشرو و خوش لباس، ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ابن سماک کا کارورہ دکھانے کے لیے فلاں طبیب کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ کارورہ پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر پڑھو بالحق کی انزل اللہ و بالحق کی نزل۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان صاحبوں نے واپس ہو کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے، فوراً آرام ہو گیا۔ اور ابن سماک نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علی نبینا و علیہ السلام تھے 23 سال کے عرصے میں، تاکہ اس کے مضامین بآسانی سننے والوں کے ذہن نشین ہوتے رہیں۔ حسب اقتضاء مصالح و حوادث، اور اپنے لیے نعمت آخرت اختیار کرو یا عذاب جہنم، یعنی مومنین اہل کتاب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتظار و جستجو میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ زید بن عمرو بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے گئے اپنے رب کے حضور عز و نیاز سے نرم دلی سے۔ مسئلہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونا مستحب ہے۔ ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے کہ وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا جو خوف الہی سے روئے۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک شب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور اپنے آپ دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو، یعنی متوسط آواز سے پڑھو جس سے مقتدی بآسانی سن لیں۔ شان نزول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تو وہ قرأت بلند آواز سے فرماتے، مشرکین سنتے تو قرآن پاک کو اور اس کے نازل فرمانے والے کو اور جن پر نازل ہوا ان سب کو گالیاں دیتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جیسے کہ یہود و نصارہ کا گمان ہے، جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز قیامت جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ ترمذی و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ۔ فائدہ اس آیت کا نام آیت العز ہے۔ بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت قل الحمدللہ الذی سکھائی جاتی تھی۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اللہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا کرتے رہتا ہوں کہ آپ ضرور اس چینل کو نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ضرور اس کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس چینل کو مزید اپنے بچوں تک، اپنے دوستوں تک، اپنے عزیز اقربا تک اس کو آپ اپنا حصہ بھی ڈالیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے کھاتے میں انشاءاللہ دن قیامت تک یہ رکھا رہے گا ہسٹری کے اندر۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کے صدقے میری اور آپ کی شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اور آپ کو
اس پروگرام کی صدقے شفا نصیب ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما کر آپ کو اس قرآن پاک کی خدمت کے اندر، اس صدقہ جاری کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.